بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک، آپ سے حکم پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ حکم دیتا ہے فی الکلالہ، لا ولد کے متعلق، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کہ اگر کوئی مرد مر گیا، لیس لہ ولد، جس کی کوئی اولاد نہ تھی، ولہ اخت، اور ہو اس کی ایک بہن، فلہا نصف ما ترک، تو اسے ملے گا نصف اس کا جو اس نے چھوڑا، وہو یرثھا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا، یعنی بہن مر گئی، بہن بھی کیا تھی؟ لا ولد تھی، تو اب کیا ہوگا؟ بھائی وارث ہوگا اس بہن کا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ ہوں بہنیں دو، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کے لیے ہے 2/3 مما اس میں سے، ترکا جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا، اور اگر ہوں اخوۃ رجالا ونساء، کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو مرد کو ملے گا برابر حصہ دو عورتوں کے۔ یبین اللہ لکم، واضح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لغت کے اندر کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا نہ فروع ہو نہ اصول ہو، اصول میں سے بھی کوئی نہ ہو، فروع میں سے کوئی نہ ہو، اور اصطلاح شرع کے اندر کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی لڑکی بھی نہ ہو، یعنی اصول فروع، یعنی باپ بھی نہ ہو، لڑکا بھی نہ ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس میں سے مذکر ہو کوئی بھی نہ ہو، مذکر ہو نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صورتوں میں سے جو آخری صورت ہے نا، وہ صورت برات ہے، اور آیات میں سے جو آخری آیت ہے وہ یہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ والی آیت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر وضو کیا، وضو کر کے میرے اوپر پانی کو چھڑکا، تو مجھے ہوش آیا، مجھے کیا آیا؟ ہوش آیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو میری وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ تو فوراً یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل کر دی۔ تو اس لیے کلالہ کی ورثاء کی 3 قسمیں ہیں، ایک مادری بہن بھائی، نمبر 2 مادری بہن بھائی کیا بنیں گے؟ اس کے وارث بنیں گے۔ نمبر 2 پدری بہن بھائی اس کے وارث بنیں گے۔ نمبر 3 اینی بہن بھائی اس کے کیا بنیں گے؟ وارث بنیں گے۔ جو پہلی صورت ہے نا مادری والی، مادری ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں، ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں، ان کا ذکر سورت کی ابتدا میں ہو چکا، دوسرے رکوع کے اندر اس کا ذکر یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہاں اگر کوئی مرد ہو جس کی میراث لی جائے، کلالہ یعنی مرد کیا ہو؟ کلالہ ہو جس کی میراث لی جائے، یا کیا ہو کوئی عورت ہو
عورت کلالہ اس کا کوئی مذکر نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. اسی طرح مرد بھی ہے، اس کا نہ باپ ہے نہ کیا ہے، بیٹا ہے. ہاں وَلَهُ أُخْتٌ أَوْ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، لیکن اس کی ایک کیا ہے، مادری بھائی ہے یا کیا ہے، مادری بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک واسطے کتنا حصہ، چھٹا حصہ. کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا ہر ایک کو. ایک مادری بہن یا کیا ہے، بھائی ہے، تو اس کو ہر ایک کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ اس کو ملے گا ماں کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے. جو کلالہ کا کیا ہے، بہن بھائی ہے، اگر بھائی فوت ہو گیا یا بہن فوت ہو گئی تو کیا ملے گا؟ بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا. یا کیا ہے، بہن ہے تو بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. دوسری صورت وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر ایک سے زیادہ ہیں، ایک سے کیا ہے، زیادہ ہیں، تو پھر ایک تہائی ان سب کے اندر کیا ہوگی؟ تقسیم ہوگی. ایک تہائی کیا ہوگی؟ ان کے اندر کیا ہوگی؟ تقسیم ہوگی. جو مادری کی ماں کی طرف سے کیا ہے، جو بہن بھائی ہیں، ایک نہیں ہے، ایک سے کیا ہے، زیادہ ہے، زیادہ مرد ہیں، 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، تو ان کے اندر کیا ایک ثلث ہوگا، ایک تہائی ہوگا. ایک تہائی ان سب کے اندر کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا. یہ ماں کی طرف سے جو ورثاء ہیں اس کی پہلی صورت بیان ہوئی. پھر اس آیت کے اندر پھر کل 6 صورتیں ہیں. پہلی 2 صورتیں بیان ہو چکی ہیں اور آخر میں اس آیت کے اندر 4 صورتیں بیان ہوئیں. اس کے اندر آیت کے اندر 4 صورتیں بیان ہوئیں اور آخر میں جو صورتیں 2 بتائی تھی نا، پدری اور عینی بھائی، ان کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. ان کا ذکر ہو رہا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں تو کہہ دیں ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کلالہ وہ ہے اگر مرد مر گیا جس کی کوئی اولاد ہو نہیں ہے. وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، ہاں اس کی ایک کیا ہے، پدری بہن ہے. کیا ہے؟ پدری بہن ہے. تو پھر کیا ملے گا اس کو؟ نصف حصہ ملے گا. ماں دی طرف، ماں دی طرف ہو یا باپ دی طرف ہو، ماں باپ دی طرف ہو، ماں باپ دی طرف ہو اینی، یا کہ پدری جیڑی باپ دی طرف ہوئے. ٹھیک ہے جی. اس کا کوئی نہ باپ ہے، اس کا نہ اس کا کیا ہے جو مرا، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اس کی صرف ایک بہن ہے. کیا ہے؟ ایک بہن ہے. تو اس بہن کو کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا. کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا. جو باقی مال بچ جائے گا نا وہ اسبات کے اندر کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا. اگر اسبات نہیں ہے تو پھر جو باقی ماندہ مال ہے پھر اس بہن کو مل جائے گا. کیا مل جائے گا؟ اس بہن کو مل جائے گا. ہاں اگر دوسری صورت وَهُوَ يَرِثُهَا، اگر بہن فوت ہو گئی، پہلے تو بھائی مرا تھا نا، اب کیا ہو گئی؟ بہن فوت ہو گئی. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، تو اس کی بھی کوئی اولاد ہو، اولاد بھی نہیں ہے، نہ اصول میں سے نہ فروع میں سے کوئی اس کا مذکر ہے، تو پھر کیا بھائی کو بھی کیا ملے گا؟ اتنا ہی ملے گا. نصف نہ، بھائی کو سب مال مل جائے گا. بھائی کو کتنا مال ملے گا؟ سارے کا سارا بھائی کو مال مل جائے گا. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، یہ تیسری صورت ہے. اگر 2 بہنیں ہیں، کیا ہیں؟ 2 بہنیں ہیں، تو ان 2 بہنوں کو کتنا ملے گا؟ 2 تہائی ملے گا. کتنا ملے گا؟ 2 تہائی ملے گا. جو چھوڑ کے کلالہ مرا. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. چوتھی صورت یہ ہے کہ کئی بھائی ہیں اور کئی کیا ہیں؟ بہنیں ہیں، کئی بہن بھائی ہیں، تو پھر ان کے اندر تقسیم کیسے ہوگی؟ پھر ان کے اندر تقسیم ایسے ہوگی فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے تحت ہوگی. 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، تو بھائی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. 2 بہنوں کے برابر ایک بھائی کو ملے گا، اور جتنا ایک بھائی کو ملے گا اتنا 2 بہنوں کو ملے گا، اتنا 2 بہنوں کو ملے گا. اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ 2 بہنوں کے برابر کتنا ملے گا؟ ایک بھائی کو حصہ ملے گا. یبین اللہ لکم،
اللہ واضح کر کے بیان کرتا ہے، اللہ احکام کس لیے واضح کر کے بیان کرتا ہے؟ ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے حق کو نہ مارو، ایک دوسرے کے حق کو نہ مارو، ایک دوسرے کے حق کو نہ کھاؤ، بہنوں کے حق کو نہ مارو، بہنوں کو حق کیا کرنے ہیں؟ کھانے نہیں ہیں، ان کو دینے ہیں، ان کو دینے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العزت ہر قول، ہر فعل، ہر احوال کو جاننے والا ہے، ہر قول، فعل، ہر احوال کو اللہ رب العزت جاننے والا ہے کہ میرا بندہ کس طرح تقسیم کرتا ہے، کس کا مال کھاتا ہے اور کس کو کیا کرتا ہے، پورا حصہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے حال کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا